لیکن بات تم صحیح بتاؤ کہ حکم رسول ہے ہی نہیں اس مسئلے پر، بس کلی آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمان آپس میں مشورے کرتے ہیں، وہ تو مشورے کرتے ہیں، ہم مسئلہ خلافت کی بالخصوص بات کرتے ہیں. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ سے کیوں کوئی نص نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ ادعا کرتے ہیں کہ آپ کا دین کامل ہے، دین کامل ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ یا فہو علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس خطبے میں خلافت علی کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے. حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر اللہ کے نبی نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، کوئی حدیث ارشاد نہیں فرمائی، اور نہ ہی حضرت علی کو یہ فرمایا تھا رضی اللہ عنہ کہ آپ میرے بعد متصلاً خلیفہ بلا فصل ہوں گے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے سامنے فرماتے کہ میرے بعد علی میرا خلیفہ ہوگا، بلا فصل خلیفہ ہوگا، سب سے پہلا خلیفہ ہوگا، میرے جانے کے متصل بعد علی خلافت کا حقدار ہوگا. اگر تو کوئی ایسی بات ہوتی تو آج دنیا پریشان نہ ہوتی، کسی کو اس میں اختلاف نہ ہوتا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تو کون ہے جو اس میں اختلاف کرے؟ لیکن ایک بات ہوئی نہیں اس خطبہ میں، اس پورے سفر میں، اس پوری نشست میں. اس کے باوجود ایک فرقہ کہتا ہے کہ اس حدیث غدیر میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ، اس کا مطلب ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 22 رجب کو کنڈوں کا نام دیا، حقیقت میں خوشی وفات امیر معاویہ کی. 18 ذی الحجہ کو خلافت علی کا نام دیا اور خوشی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی. مولا مالک بھی اس کا معنی ہے، سردار بھی اس کا معنی ہے، حسن بھی اس کا معنی ہے، آزاد کرنے والا بھی اس کا معنی ہے، آزاد کیا ہوا بھی اس کا معنی ہے، مددگار بھی اس کا معنی ہے، محبت کرنے والا بھی اس کا معنی ہے، فرمانبردار بھی اس کا معنی ہے، پڑوسی، چچا زاد بھائی، اسی طرح عہد و پیمان کرنے والا، عقد کرنے والا، داماد، غلام، احسان مند. یہ اتنے سارے معنی ہیں مولا کے. تو ان میں خلافت تو کوئی معنی نہیں ہے کہ حضرت علی کو خلافت دی گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فہو علی مولاہ، کہ اللہ کے نبی نے خلافت بلا فصل کا اعلان کیا، تو اس میں تو کوئی معنی نہیں ہے کہ خلافت بھی علی کو دی گئی ہے. تو مولا سے مراد خلافت نہیں لیا جا سکتا، نہ ہی کسی نے لیا ہے. حتیٰ کہ شیعہ کی کتب نے اس کا معنی خلافت نہیں لیا. میں بہت عمیق قسم کا علمی نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خلافت علی کا اعلان کرنا ہوتا تو خلافت علی کا اعلان کرنے کے لیے یہ غدیر خم جو جگہ پہ آپ رکے تھے یہاں زیادہ مناسب تھا، یا حجۃ الوداع جو کہ انسانوں کا ایک سمندر تھا اور وہ آخری خطبہ تھا اللہ کے نبی کا، زندگی کا آخری خطبہ، وہاں زیادہ موضوع تھا کہ خلافت علی کا آپ اعلان فرماتے. ظاہر ہے عقل مند انسان تو یہی کہے گا کہ جو حجۃ الوداع کا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر خلافت علی کا اعلان کرنا ہوتا تو اس جم غفیر میں اللہ کے نبی اعلان فرماتے کہ آج کے بعد خلیفہ جو ہے میرے بعد خلافت علی کو ملے گی، یا میرے بعد خلیفہ علی المرتضیٰ ہوگا اور خلیفہ بلا فصل یہ میرا داماد ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اعلان فرماتے تاکہ قرب و جوار سے جتنے امتی اور جتنے انسان آئے ہوئے تھے سب کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت علی کو ملے گی، اور اس میں ملنے نہ ملنے کا تو امکان ہی نہیں. اللہ کے نبی کے فوراً بعد حضرت علی خود بخود خلیفہ بن جاتے. تو اگر اس عظیم الشان اجتماع میں اللہ کے نبی نے اعلان نہیں کیا تو ادھر یہاں غدیر خم میں وہ اعلان کرنا تھا. اس کی بنسبت یہاں تو صحابہ کی تعداد کم تھی. اور پھر ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آیت جو میں نے پڑھی ہے الیوم اکملت لکم، سورہ مائدہ کی آیت ہے،
یہ آیت، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی اعلان فرماتے کہ خلیفہ بلا فصل علی ہوگا، اور جب غدیر خم میں آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے اس وقت تو دین مکمل ہو چکا تھا، اب تو دین میں کوئی کمی پیشی ہو نہیں سکتی۔ دین مکمل ہونے کے بعد اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی پیشی ہو سکتی ہے۔ اور پھر میں یہ بھی آپ کو واشگاف لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں خلافت، اللہ کے بندو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود زبان سے کبھی کہا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی نے غدیر خم پہ خلیفہ بنایا تھا، لہٰذا مجھے پہلا خلیفہ کیوں نہیں بنایا، مجھے دوسرا خلیفہ کیوں نہیں بنایا، مجھے تیسرا خلیفہ کیوں نہیں بنایا، اور سب سے پہلے مجھے خلیفہ بنانا چاہیے تھا؟ غدیر خم میں اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا۔ تو حضرت علی کے تو ہم خطبات پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ نے تو کبھی اس چیز کا ذکر تک نہیں کیا۔ حقیقت میں یہ جو آپ نے حدیث پاک ارشاد فرمائی تھی من کنت مولاہ، یہ صرف اور صرف چند صحابہ کرام کے گلے شکوے دور کرنے کے لیے فرمائی تھی، کہ تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ سب کے سامنے عیاں ہو جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کوئی عام ہستی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، زہرا کے شوہر بھی ہیں، حسن و حسین کے والد بھی ہیں، اور امت کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت علی کے فیصلے انمول ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر بات انمول ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں خلافت ہے وہاں رہنے دو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر بہتان نہ باندھو۔ تو جس چیز کا تذکرہ حضرت علی نے خود نہیں کبھی کیا، تو آج ایک مخصوص فرقہ خلافت علی کی بات کرتا ہے کہ غدیر خم پہ خلافت علی کا اعلان ہوا ہے۔ اگر حجۃ الوداع پر خلافت علی کا اعلان نہیں ہوا تو یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خلافت علی بلا فصل کا اعلان ہوتا تو پھر حجۃ الوداع کے موقع پر ہوتا، تاکہ پوری انسانیت کے کانوں میں یہ بات پڑ جاتی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ اور اگر یہ مخصوص فرقہ پھر بھی باز نہیں آتا تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ آئیے، آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل ہونے پر گلے شکوے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں پڑھائی ہیں، یہ فضیلت آپ کہاں سے لے کر آؤ گے؟ یہ فضیلت کس کو دو گے آپ؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا تو کسی نے زندگی میں نماز پڑھائی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی موجودگی میں کوئی مصلی پہ آیا ہی نہیں، اور نہ ہی اللہ کو یہ منظور تھا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی مصلی پہ آئے۔ اور کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گواہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی آخری نماز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہے، اللہ کے نبی کے حکم پر پڑھائی ہے، اور آپ نے بار بار ارشاد فرمایا کہ جاؤ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور اسی نماز میں آپ ایک طرف حضرت علی، ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا لے کر آپ مسجد میں گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کبھی سوچا آپ نے ان دونوں کو کیوں ساتھ لیا؟ اور بھی صحابہ تھے، ان کو بھی ساتھ لے لیتے۔ اس پر کبھی غور کیا کسی نے؟ آؤ آج میں اندر کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف حضرت عباس ہیں، دونوں کے کندھوں پہ دست نبوت رکھ کر اللہ کے نبی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور مسجد میں دیکھا کہ ابو بکر امامت فرما رہے ہیں۔ اب دیکھو امام ابو بکر ہے، پیچھے صفیں کھڑی ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی حضرت علی کو، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، دونوں کو ساتھ لے کر مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہیں۔ اور یہ جو منظر تھا یہ اللہ کے نبی بتانا چاہتے تھے، علی دیکھو میری موجودگی میں ابو بکر نماز پڑھا رہا ہے، امامت کر رہا ہے، عباس دیکھو ابو بکر میری موجودگی میں نماز پڑھا رہا ہے، اور ان کو بتانا چاہتے تھے جس طرح میری زندگی میں میرے بعد امام ابو بکر ہوگا، اسی طرح میرے بعد خلیفہ بھی ابو بکر ہوگا۔ آج کے ناعقبت اندیش نہ سمجھ سکے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ سمجھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ وہی ہوا کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے تو کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے۔ اگر رشتہ داری کی بنیاد پر خلافت ملتی
پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ نہیں بن سکتے تھے، اس لیے کہ چچا کا حق پہلے ہے، بھتیجے کا بعد میں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ زندہ تھے، پھر خلافت ان کا حق بنتا تھا، حضرت علی تو بھتیجے ہیں، بعد میں ان کا حق بنتا تھا، لیکن خلافت رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے۔